یاد رکھیے کہ اس مجلس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے خاندانوں کے بچے تباہ و برباد ہو جاتے اور پھر کہتے ہیں یار اس کا والد تو بہت اچھا تھا، اس کی ماں تو بہت اچھی تھی، یہ پتہ نہیں کس پہ چلا گیا ہے۔ ہوتا تو وہ خون اسی والد کا ہے، دودھ تو اسی ماں نے پلایا ہوتا ہے اس کو، لیکن وہ صحبت کسی ایسے بندے کی جا کر اختیار کرتا ہے کہ اس سے اس دودھ کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے، اس سے اس کے خون کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صرف بچوں کو پیدا نہ کریں، صرف بچوں کو خوراک نہ دیں، پہننے کے لیے نہ دیں، صرف یہ کام نہیں ہے۔ دیکھیں کہ ان کی مجلس کہاں ہے، وہ کس مجلس میں بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اعلیٰ اخلاق والے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں یا برے اخلاق کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اگر اچھے اخلاق اور اچھی مجلس کا انتخاب کوئی میرا نوجوان بیٹا کر لیتا ہے، اس کے برے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی کی ڈائریکشن درست ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی سمت درست ہو جاتی ہے، وہ چور ڈاکو ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا بچہ جو بڑے اعلیٰ اور روایت رکھنے والے خاندانوں میں بیٹھتا ہے اور اس کی مجلس غلط ہو جاتی ہے، یاد رکھیے کہ وہ اپنے پورے خاندان کی روایات کو مٹا دیتا ہے۔ جہاں جھوٹے مکار دجال اس کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں، تم یہ کرو گے تو لاکھوں لاکھوں پتی بن جاؤ گے، یہ کرو گے تو کروڑوں پتی بن جاؤ گے، اس کے اخلاق کو تباہ کرتے ہیں، اس کی روایات کو تباہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کے بیٹے، انبیاء کی اولادیں، کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ بھی راہ راست سے ہٹ جائیں گی؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا کس وجہ سے برباد ہوا؟ مجلس کی وجہ سے برباد ہوا، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود اس کی ڈائریکشن غلط ہو گئی، وہ غلط سمت چلا گیا، اور اس کا خاندان کیا تھا اور پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ نے پھر یہ کہا نوح کو انہ عمل غیر صالح، کہ یہ تیری اولاد نہیں ہے اے نوح، یہ بیٹا تیری اولاد نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، کہ اس کے عمل جو ہیں وہ غیر صالح ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ نبی کسی کو غلط راستہ دکھا سکتا ہے؟ نبی تو اعلیٰ اخلاق ڈیولپ کرتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے بیٹے کے اندر برے اخلاق کیوں پیدا ہو گئے؟ بری مجلس کی وجہ سے پیدا ہو گئے، غلط بیٹھنے کی وجہ سے پیدا ہو گئے۔ آپ جوان ہیں نا، بہت اچھی آپ کو لگے گی، بڑی گپ شپ یہ وہ، بہت آپ کو رنگینی محفل کی نظر آتی ہے، آپ چلے جاتے ہیں کشاں کشاں اس محفل کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں یہ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ جب پورے چنگل میں آپ پھنس جاتے ہیں، پھر آپ کو نکلنے کے راستے جو ہے وہ نہیں ملتے۔ دیکھیں نا، ایک بالکل سلیم الفطرت شخص کا بیٹا جو ہے وہ کیوں چور بن جاتا ہے، کیوں ڈاکو بن جاتا ہے، کیوں نشہ آور چیزیں استعمال کرتا ہے؟ باپ تو اسے نہیں کہتا، ماں تو اسے نہیں کہتی، باپ اور ماں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جہاں پر کھڑا ہوا ہو، جہاں پر بیٹھا ہوا ہو، وہ جگہ بھی خوبصورت نظر آنی چاہیے۔ ہر والد کی اور ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن آپ کی مجلس آپ کے کردار کو متعین کرتی ہے، آپ کی مجلس آپ کی زندگی کو متعین کرتی ہے۔ اگر آپ جوان ہیں، آپ غلط مجلس کی طرف جائیں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تباہ و برباد ہوا کہ نہیں ہوا؟ قرآن کہتا ہے تباہ و برباد ہوا۔ اصحاب کہف کی مجلس میں رہنے والا کتا جو ہے، اللہ نے اس کو عزت و شرف عطا فرما دیا۔ نیک لوگوں کی مجلس صحبت سالے ترا سالے کنت، صحبت تالے ترا تالے کنت، نیک لوگوں کی مجلس آپ کو عزت و شرف عطا کرتی ہے، تمہیں صالحیت عطا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، جہاں کہیں ہیں، اللہ آپ کے اس مستقبل کو روشن کرے، لیکن وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ کون اچھے سٹوڈنٹس ہیں، کون اچھے لوگ ہیں، کون اچھے بچے ہیں جن کے ساتھ مجھے دوستی کرنی چاہیے۔ یہ دنیا کی روشنی یہ آپ کی آنکھوں کو چدھائے مت، آپ دل کی آنکھ سے دیکھیں کہ میرا مستقبل کس شخص کے ساتھ وابستہ ہے، کس کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو میں ایک اچھا طالب علم بن کر، ایک اچھا اسٹوڈنٹ بن کر اور ایک کامیاب
طالب علم بن کر ادارے سے نکلوں گا کہ میں ان لوگوں کے پاس بیٹھ جاؤں، ان بچوں کے ساتھ میری مجلس ہو جو آئس پیتے ہوں، جو نشہ کرتے ہوں، جو ہر غلط کام کرتے ہوں۔ انتخاب آپ کا ہے، اللہ نے آپ کو راستہ بتا دیا ہے، اچھائی کا راستہ بھی بتا دیا ہے، برائی کا راستہ بھی بتا دیا۔ اس نے کہہ دیا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے آپ کو ہدایت کا ایک راستہ بتا دیا، آپ شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں یا پھر اس کے انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ انتخاب آپ کا ہے۔ آپ اکیلے سکول جاتے ہیں، آپ کی کلاس میں نہ والد آپ کے پاس ہوتا ہے نہ والدہ آپ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، آپ عہدے ادارے میں جاتے ہیں اور اس ادارے میں آپ کا آج کل تو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بچہ غلط کام کرے تو کرتا رہے، درست کام کرتے تو کرتا رہے، بس ٹیچر کو بھی پیریڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک شغف ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے کہ اس کی سیلری اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، پرنسپل کو بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، کردار سازی جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ جس ادارے میں جائیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جاب کے لیے، وہاں پہ اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، اور اگر وقت ملے تو کہیں، اب وقت تو ملتا نہیں ہے، لیکن مسجد میں آ کے بیٹھیں کہ اعلیٰ ترین جگہیں جو اللہ نے بنائی ہیں وہ مسجدیں ہیں، ان کے ساتھ ربط پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں صالحیت لائے اور ہم سب کو نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔